اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے بیاہی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بیاہی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن ہم کو کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، اور ایسے بھی خوش قسمت ہیں جن کی ایج ابھی یعنی کہ 80 سال ہے، 90 سال ہے، وہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائیاں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ہمارے نزدیک برائی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برائی صرف یہ ہے کہ ہم زنا کریں، معاذ اللہ۔ محترم حضرات، اگر ہم نماز پڑھیں جھوٹ بولیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں غیبت کرتے ہیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں چغلی کرتے ہیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حرام کھاتے ہیں یہ بھی برائی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا کہ اگر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم برائی سے رک نہیں رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بیاہی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بیاہی اور برائی کا کام بھی کرتے ہیں، بد نظری نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 وجوہات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں اس میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ اب جگہ تو چلو اللہ کا گھر ہے، یہ پاک ہے۔ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال کی کمائی سے ہم نے خریدے ہیں یا حرام کی کمائی سے خریدے ہیں؟ اگر ہم کرپشن کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، لوگوں کا حق کھائیں، پھر کپڑے خریدیں، ان کپڑوں سے ساری رات ہم نماز پڑھیں، سجدے میں پڑے رہیں، تو وہ نماز ہمیں کیا برائی سے روکے گی؟ تو پتہ چلا کہ جسم پر جو ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور پیٹ میں جو لقمہ ہے یہ حلال کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نماز جو ہمیں بیاہی اور برائی سے نہیں روکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں اور پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے، اس لیے نماز ہمیں بیاہی اور برائی سے نہیں روکتی، اور اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز جو مومنین پر وقت پہ فرض کی گئی ہے، مومنین پر وقت پہ فرض کی گئی ہے، ہم نماز کی ٹائمنگ کا خیال نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اٹھ کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا، ادھر سورج بالکل غروب ہو رہا ہے اور اس وقت سجدہ بھی حالانکہ نہیں کرنا۔ صبح کے نماز کی ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے سورج نکلنے لگتا ہے، 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے، جب سورج بالکل نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، جب سورج زوال کا وقت ہو، سورج سر پہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے ساتھ اور عصر کی نماز کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم سورج نکلنے کا ٹائم یہی ہے، اشراق کا ٹائم یہ، کوئی دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ کسی مولوی سے، خطیب سے، امام سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، کسی نماز کی کتاب کو کھول کر دیکھنا دور کی بات ہے، سامنے اتنی بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، 20-25 ہزار اس کا ہدیہ ہے، اس کو دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ محترم حضرات، تو نماز کی ٹائمنگ کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری جو بات ہے اہم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک تو ہمارے وضو کے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ وضو میں اگر پاؤں میں ایک سوئی کے برابر، بال کے برابر کہ اگر ہمارے پاؤں خشک رہ جائیں تو پاؤں دھونا فرض ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ ایک یہ بات۔ چوتھی بات یہ کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں ہم وضو بھی کر لیتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، ساری شرائط ہم نے پوری کر لی ہیں، اب ہم مسجد میں آ گئے، اب ہم نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم کو جاہل ہے جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ جناب عالی میں ادب سے عرض کروں گا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو تعدیل ارکان ہیں یہ واجب ہیں، امام شافعی کے نزدیک فرض ہیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اب رکوع کے بعد سیدھا ہونا
یہ کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ رکوع میں جاتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب واجب رہ گیا، واجب کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب واجب رہ جائے، جب تک آپ سجدہ صاف نہ کریں نماز ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب نماز پڑھی ہے لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، سجدہ صاف نہیں کیا، تو نماز بیائی اور برائی سے کیسے روکے گی؟ اسی طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک سجدہ کرتے ہیں، سر تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واجب چھوٹ گیا۔ محترم حضرات،